الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر والسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات بر محمد. عزیزان محترم، سامعین معزز و مکرم، علماء کرام، اساتذہ اعظام، برادران ذوی الاحترام، اس موضوع کے تحت کہ بیست سے کربلا تک نفاق اور ایمان کا کردار، مومن اور منافق کا مقایسہ، ایک موازنہ، اور جو کچھ ان ایام میں اس موضوع کے تحت تواریخی شواہد، عقلی گفتگو، قرآنی استشہاد، ان سب کے ساتھ جو میرے طالب علمانہ عرائض تھے بزرگوں کی خدمت میں، اب وقت ہے کہ اس موضوع کو منزل اور نتیجے سے ہمکنار کرتے ہوئے بحسن و خوبی جم کیا جائے۔ عزیزان محترم، اگر حکومت کرنے والا، اگر حاکم من جانب اللہ ہوتا ہے، منصوص من اللہ ہوتا ہے، حاکم الہی ہوتا ہے، تو اس حاکم کی پہچان یہ ہے یسیر لہم دفائن العقول، کہ وہ انسان کی عقل کو تکمیل کے مراحل تک لے جاتا ہے، اور جو عقل کے جواہر دفن ہیں جہالت میں، شہوت میں، ہوائے نفسانی میں، ان تمام رکاوٹوں کو اور ان تمام جھلیوں کو صاف کر کے عقل کو نکھارتا ہے۔ اگر حاکم الہی ہوگا تو اس کا معیار یہ ہے کہ وہ عقل کو دبائے گا نہیں۔ دنیا میں بہت سے حکمران ایسے ہیں جو عقل کو زائل کر کے حکومت کرتے ہیں۔ مثلا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک انسان کو ایک نال ملی، یہیں کی کہانی کی کتابوں میں جو ہے، وہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں جس میں واقعات اور حکایات ہوتی ہیں، اسی کے اندر ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک نال ملی۔ اچھا، وہ انسان، وہ واقعہ کس زمانے کا ہے کہ جب بادشاہ چاہتا ہے کہ اپنی حکومت کا اعلان کرے اور اپنی خدائی کو منوا لے، تو اس کے وزیر نے کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا خدائی کو منوانے کے لیے کہ صحیح وقت ہے کہ نہیں ہے، لوگ کتنا قبول کرنے والے۔ توجہ کریے گا، ایک نال ملی ایک انسان کو، گھوڑے کی نال۔ اب جو اس کو نال ملی تو اس نے ایک دوسرے انسان سے لڑائی کر لی۔ وہاں بادشاہ کا وزیر پہنچا کہ بھائی اس لڑائی، اس نزاع کا مسئلہ کیا ہے، کیوں لڑ رہے ہو آپس میں، ایک دوسرے کے جو ہے دس بے گریبان ہو۔ تو اس نے کہا یہ نال مجھے ملی ہے، اب میں جا رہا ہوں گھوڑا خریدنے، یعنی یہ نال میرے پاس ہے، اب میں گھوڑا خریدوں گا، گھوڑا خریدنے کے بعد جو ہے میں اس کو اس منطقے میں لا کے باندھوں گا، کیونکہ اس منطقے میں جو ہے وہ گھاس ہے، پھوس ہے، چرنے کے جو ہے، پانی پینے کے، جانور کے، حیوان کے سارے یعنی معقول انتظامات ہیں۔ دوسرے سے پوچھا کہ تمہاری مشکل کیا ہے؟
تو اس نے کہا کہ میں عنقریب شادی کروں گا. اب جب میں شادی کروں گا تو میری بیوی کی ولادت ہوگی, اب میرے بچے ہوں گے, وہ بچے بڑے ہوں گے, اسی منطقے میں اس کا گھوڑا ہوگا, میرے بچے کھیلیں گے, اس کا گھوڑا دولتی مارے گا, میرا بچہ زخمی ہو جائے گا, اور میں اپنے بچے کی چوٹ نہیں برداشت کر سکتا. تو وہ وزیر اس بادشاہ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اب تمہاری خدائی کے اعلان کے لیے زمینہ فراہم ہے. یعنی ایک نال ملی ہے, نہ گھوڑے کا ٹھکانہ, نہ بیوی کا کوئی سوال, لیکن صرف ایک نال کے اوپر پورا جدل ہو گیا, پورا لفظی مشاجرہ ہو گیا, پوری لڑائی ہو گئی, ایک جنگ کا میدان چھڑ گیا کہ اس نے تصورات میں گھوڑا بھی خرید لیا, گھوڑے کو لا کے باندھ بھی دیا, اس گھوڑے نے دولتی چلانا بھی شروع کر دی, اور اس نے جو ہے اسی کے مقابل میں شادی بھی کر لی, اس کی بیوی کی ولادت بھی ہو گئی, اس کے بچے بڑے بھی ہو گئے, اور اس کی دولتی سے زخمی بھی ہو گئے. تو جہاں پر حاکم من جانب اللہ نہیں ہوتا ہے, وہاں پر عقلوں کو دبایا جاتا ہے. اور اس کی تاریخ سے ایک مثال دے دوں. جب اونٹ کے مادہ ہونے میں یا نر ہونے میں لڑائی ہوئی, اور معاویہ کے دربار میں یہ فیصلہ, یہ محاکمہ پہنچا, اور جب معاویہ نے دیکھا کہ جو قوم نر اور مادہ میں تمیز نہیں کر پا رہی ہے, اسی وقت امیر المومنین کا قاصد کھڑا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جا کر علی سے کہہ دینا کہ اب میں وہ لشکر لے کر آ رہا ہوں جو حق اور باطل تو دور کی بات ہے, اونٹ کے نر اور مادہ ہونے میں بھی تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یعنی کیا کہ جو حکومت ہو رہی ہے وہ کون سی حکومت ہے؟ وہ حکومت ہے کہ جہاں پر عقل کو پروان نہیں چڑھایا جا رہا ہے, بلکہ عقل کو سلایا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جہاں پر امام من جانب اللہ ہوتا ہے, جہاں حاکم من جانب اللہ ہوتا ہے, وہاں عقل کو پروان چڑھایا جاتا ہے. اور جب کوئی اس حاکم کے پاس پہنچ جائے کہ جو عقل کو پروان چڑھانے والا ہوتا ہے, جو عقل اور دفائن العقول کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے, تو وہ آنے والا سلمان بن جاتا ہے, بوزر بن جاتا ہے, مقداد بن جاتا ہے, وہ اندھی تبلیغ کرنے والا نہیں رہتا. اس کا مطلب ہے کہ حاکم اور خلافت کا ہونا, حکومت کا برپا ہونا, اور اس کی زمام کس کے ہاتھ میں ہوگی, یہ طول تاریخ سے لے کے جب سے اللہ نے بشر کو بحیثیت بشر ایک موجود متفکر اس زمین پر بھیجا ہے, اس وقت سے پروردگار نے اس کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ حاکم کون ہوگا, خلیفہ کون ہوگا, زمام حکومت کس کے ہاتھ میں رہے گی, حکومتی امور کو کون انجام دے گا. پروردگار عالم یہاں پہ چند مثال کو قرآن میں پیش کر رہا ہے, اور وہ امثال کیا ہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. امام کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. ابراہیم خود سے امام نہیں بنے, بلکہ امامت کا منصب کس نے دیا؟ پروردگار عالم نے دیا. دوسرا مورد, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد, ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. یا داؤد, اے داؤد, فجعلناک خلیفۃ فی الارض, ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے زمین پر. فاحکم بین الناس بالحق, لوگوں کے درمیان قضاوت کرو حق کے ذریعے. جناب داؤد کو خلیفہ کس نے بنایا؟ پروردگار عالم نے بنایا. اس کے بعد وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. جب موسیٰ بلوغ کی منزل پر پہنچ گئے, اور اس منزل پر پہنچ گئے کہ وہ اب مسائل کو
اپنے اعتبار سے، اپنے عقل کے اعتبار سے، اپنے رشد کے اعتبار سے بخوبی بأحسن انجام دے سکیں، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا، حکومت اور علم سے نوازا. یعنی خلافت اور حکومت یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کی بازگشت یا جس کی تنصیب، جس کا نصب کرنا وہ پروردگار عالم کی جانب سے ہے. اللہ نے کسی زمانے میں بھی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اس کا انتخاب کرے کہ جس کو لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے. قرآنی شواہد. کیوں؟ کیونکہ جال پروردگار یہ ہے کہ خلیفہ معین کرنا خدا کا کام ہے، نبی بنانا خدا کا کام ہے، امام بنانا خدا کا کام ہے. جس کو خدا امام بنائے گا وہ امام، جس کو خدا نبی بنائے گا وہ نبی، جس کو خدا نبی کا خلیفہ بنائے گا وہ خلیفہ ہوگا. توجہ کریے گا. پروردگار کا جال کرنا اور اس کیفیت اور عمل جال میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال میں ایک تکوینی قانون کے ذریعے دینے کی کوشش کرتا ہوں. عزیزان محترم، کل کی گفتگو میں نے عرض کیا کہ انسان کی روح اور ہے، حیوان کی روح اور ہے. انسان کی روح کا ملکہ اور ہے، حیوان کی روح کا ملکہ اور ہے. انسان کی روح میں یہ ظرفیت اور گنجائش ہے کہ وہ معرفت حاصل کر سکے، وہ پہچان سکے، وہ انسان کو پہچان سکے، اس کے تمام کمحقہ حق کے ساتھ، طول و عرض کے ساتھ، اس کی وجود کی حقیقت کے. انسان خدا کو پہچان سکتا ہے، انسان قرآن کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، انسان معاشرے میں ایک دوسرے کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی روح کے اندر یہ استعداد موجود ہے کہ یہ پہچان سکتی ہے. لیکن جانور کسی کو پہچان نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے، عاطفے کی بنیاد پر وہ کسی کا تابع ہو سکتا ہے، لیکن ایک پالنے والے کو بحیثیت ڈاکٹر نہیں پہچان سکتا ہے. وہ روز اس کو روٹی دیتا ہے تو اس کو مالک ہونے کے یا عاطفے کی بنیاد پر، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک جذبات ہے، اس کے اندر بھی غریزہ ہے، وہ اس بنیاد پر اس روٹی دینے والے کو اپنے لیے محسن سمجھ سکتا ہے، روز روٹی دینے والا سمجھ سکتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکتا ہے، یہ نہیں پہچان سکتا ہے کہ جو یہ روٹی دے رہا ہے یہ ڈاکٹر ہے، یہ جو روٹی دینے والا ہے یہ انجینئر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی روح کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے. توجہ کریے گا. یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، اور اس ترقی یافتہ زمانے میں بڑی انشاءاللہ لطیف مثال ہوگی. اگر محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. توجہ کریے گا ساتھی کی اجازت کے ساتھ. اس ترقی یافتہ زمانے میں کہ جہاں پر ایسے ریسرچ کے میدان کھل چکے ہیں، جہاں بندر کے دماغ میں ایک ایسی کٹ کو لگایا گیا ہے اور اس کو کم سے کم 200 گھنٹے تک مانیٹر کیا گیا ہے کہ دیکھیں بندر کی عقل میں کتنا رشد پیدا ہوتا ہے. یعنی اب میدان ترقی علم اور سیاست اور ایجادات کا میدان اب اس مرحلے میں پہنچ گیا ہے کہ یہ جتنے جسم کے اعضاء ہیں ان کی پرنٹنگ ہونی چاہیے. تمام اعضاء کی جو ہے یہ ایک مصنوعی اعضاء تیار ہونے چاہیے. جب یہ ہو جائے گا، اب تو یہاں تک کہ تحقیق پہنچ رہی ہے کہ یہ جو خون کی تبدیلی اور انسان کے جسم میں الگ الگ ٹیشوز کا موجود ہونا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کے خون بھلے ایک ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی کڈنی اس میں نہیں لگ سکتی، اس کا لیور اس میں نہیں لگ سکتا. ترقی اب یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ اب ان تمام اختلافات کو ختم کر کے مشترکات کو پیدا کر دیا جائے. یعنی یہ ترقی کا میدان ہے اور ان کی اپنی تحقیق ہے اور اس میں یہ تحقیق کر رہے ہیں. موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت جسم سے نکلتی ہے یا جسم میں داخل ہوتی ہے؟ انسان کے مرنے کی کیفیت کیا ہے؟ موت کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے؟ جسم کو دھڑکنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ توجہ کریے گا. یہ سب ایک الگ بات. اس ترقی یافتہ زمانے میں یہ ایک تمثیل تھی تاکہ اس بات کو میں سمجھا سکوں. اس ترقی یافتہ زمانے میں کہ جہاں اتنی ترقی ہو رہی ہے، وہاں پر جانور کو اشاروں پہ بلایا جاتا ہے، جانور کو اشارے پر کھلایا جاتا ہے،
जानवर को इशारे पे उठाया जाता है, बैठाया जाता है, यानी जानवर को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इंसान के इशारे पे आता है, जाता है, उठता है, बैठता है। हत्ता कि अगर लुकमा फेंक दिया जाए, बोटी का टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा, लोथड़ा बोटी फेंक दी जाए, तब भी जब तक कि मालिक ट्रेनर इजाजत नहीं देगा वो नहीं खाएगा। यानी उसके अंदर इतनी तरबियत करके उसको इस मंजिल पर ले आए कि उसको कहां से कूदना है, कहां जंप लगानी है, कहां छलांग लगानी है, ये सब तरक्की है। लेकिन क्या किसी तरक्की के मैदान के इस पायदान पर खड़े हुए ट्रेनर ने, मुरब्बी ने इस बात की कोशिश की है, तवज्जो करिएगा, इस बात की कोशिश की है कि ये जो जानवर है कि जिसको हम अपने इशारे से बुलाते हैं, बैठाते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, हम इसको अपने इशारे से या अपनी तरबियत के जरिए एक डॉक्टर बना दें। तवज्जो करिएगा, एक डॉक्टर बना दें, एक इंजीनियर बना दें। अच्छा, डॉक्टर इंजीनियर दूर की बात है, जितना मकतब का बच्चा जानता है उतना शऊर इसके अंदर पैदा कर दें। क्या किसी ट्रेनर ने आज तक ये कोशिश की? इतनी तरक्की के बाद भी इस कोशिश का ना होना, इसका मतलब यह है कि इस जानवर के अंदर यह सलाहियत नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके। इस जानवर के अंदर यह सलाहियत नहीं है कि वो इंसान बन सके। यानी इसका इशारों पर उठना, बैठना, आना जाना, खाना पीना सब अपनी जगह, लेकिन इसकी अपनी महदूदियत है। क्यों? क्योंकि जाले इलाही यह है कि इसको हैवान ही रहना है और इस जाल को तब्दील करने की गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ इतने तरक्की याफ्ता मैदान और इतनी तरक्की के बावजूद क्या कभी आज तक मेडिकल काउंसिल की किसी टीम ने, किसी बड़े तबीब ने, किसी बायोलॉजिकल रिसर्चर ने, किसी बायोलॉजिकल माहिर ने, किसी तबीब हाजिक ने, किसी ऐसे डॉक्टर ने कि जिसका मैदान तिब व तिबाबत में लोहा माना जाता हो, क्या उसने इस बात का ऐलान किया है कि अगर ये आंख अंधी हो जाए तो मैं कानों से देखने की सलाहियत पैदा कर सकता हूं? अगर ये कान नहीं सुनते तो मैं आंखों को ऐसा बना सकता हूं। क्यों? जिस्म वही, इंसान वही, रेशा वही, खून वही, जुजियात वही, कुल्लियात वही, मुश्तरकात वही, सब कुछ वही है। लेकिन सब कुछ एक होने के बावजूद, तवज्जो करिएगा, सब कुछ एक सा होने के बावजूद, मुश्तरकात होने के बावजूद, कोई डॉक्टर ना ये कोशिश करता है, ना ये दावा करता है कि मैं इस आंख को सुनने वाला बना दूंगा, मैं इस कान को देखने वाला बना दूंगा, मैं इस जबान को फिक्र करने वाला बना दूंगा। यानी जो काम आंख का है वो आंख अंजाम देगी, जो मामूरियत कान की है वो कान को करना है, आंख उस मामूरियत को नहीं ले सकती। जो मामूरियत ज़हन मुतफक्किर की है उसको वही करना है, जबान वो काम अंजाम नहीं दे सकती। क्यों? सारे मुश्तरकात एक, सारे कुल्लियात एक, वही खून, वही डीएनए, वही टिश्यू, वही जुजियात, वही कुल्लियात, वही मुश्तरकात, लेकिन उसके बावजूद ये आंख सुन नहीं सकती है, ये कान देख नहीं सकते हैं, ये जहन बोल नहीं सकता है, यानी बोल जबान की तरह, ये जबान ज़हन मुतफक्किर का काम नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि ये इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि कान को अल्लाह ने जाल किया है सुनने के लिए, देखने के लिए नहीं। तवज्जो करिएगा, कान का जाल यह है कि वो सुने, आंखों का जाल यह है कि वो देखे, जबान का जाल यह है कि वो बोले, जहन का जाल यह है कि वो फिक्र करे। तो जिसको अल्लाह ने जिस तनासुब पे खल्क कर दिया वो उसी तनासुब पे खल्क होगा, और जिसकी जो मामूरियत को अल्लाह ने जाल कर दिया वो अपनी मामूरियत से भटक नहीं सकता है। तो जिस तरह हैवान इंसान नहीं बन सकता, जिस तरीके से कोई आंख सुन नहीं सकती, जिस तरीके से कोई कान देख नहीं सकता, जिस तरीके से जबान फिक्री उमूर को अंजाम नहीं दे सकती, उसी तरह नबी की तरह, इमाम की तरह एक जैसा सर,
دھڑ رکھنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن نہ کوئی نبی بن سکتا ہے نہ امام بن سکتا ہے. نبی کی طرح دکھنے والے انسان، نبی کی طرح بولنے والے انسان، نبی کی طرح انسانی جثے میں موجود ٹہلنے والے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، ان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہر ہم جیسا نہیں ہوتا ہے. اگر ہر ہم جیسا ہو جاتا تو کوہ طور پہ موسیٰ بچ گئے، قوم ہلاک ہو گئی. قوم کا ہلاک ہو جانا، موسیٰ کا بچ جانا اور اس کے علاوہ دوسری بہت سی مثالیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر ہم جیسا نہیں ہوتا ہے. جب ہر ہم جیسا نہیں ہوتا، جب جال الہی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نبی کی جگہ لے لے، جس کو نبی نے منسوب کیا، جس کو نبی نے نصب کیا. اب آج کی گفتگو کو جمع کرنے والی انشاءاللہ دیکھیے گا. میں ان مراحل کو بھی ذکر کروں گا بطور مثال، تاریخ کے ان شواہد کو کہ بعد کے حالات میں کس امام کا کیا اسٹینڈ تھا. توجہ کریے گا کہ کوئی بھی نبی کی جگہ نہیں ہو سکتا، امام کی جگہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اگر امام کی جگہ کوئی آ جائے، نبی کی جگہ کوئی آ جائے، امام کی جگہ لینے کی کوئی ناکام کوشش کرے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کام تو نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی خدا جس کو امام بناتا ہے، آتینا ہو حکمن و علمن، اس کو حکمت دیتا ہے، حکومت کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، علم دیتا ہے. اور اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے جتنا امام کے پاس ہو، اتنا علم کسی کی روح میں نہیں ہے جتنا نبی کی روح میں ہو. تو کوئی اگر امام اور نبی کی جگہ آ بھی جائے تو وہ دو کام کرتا ہے. اول تو وہ اس وظیفے کی ادائیگی کہ جس کا لبادہ اس نے کھینچتان کر، جس جبے نبوت کو یا متنبی جس جبے نبوت کو یا جس جبے امامت اور خلافت کو اگر کوئی کھینچتان کر اپنے تن پر ڈال بھی لے تو وہ نہ امام کا کام کر سکتا ہے نہ نبی کے کام کر سکتا ہے. تو اس کو کرنا کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اعتبار دینے کے لیے لوگوں کی عقلوں پر پردہ ڈال دے گا، سوالات کے دروازوں کو بند کر دے گا. اور بے عین ہی یہی ہوا رسول کے بعد. ایک طرف وہ رسول کی حدیثیں جو ضابطۂ حیات دے رہی ہیں بشریت کو، ان پر پابندی لگا دی گئی. دوسری طرف 100 سال کے بعد یہ مینٹلٹی ایسے پنپتی گئی کہ افعال کا صحیح اور غلط ہونا حسن و قبح عقلی کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا. اشاعرہ فرقے نے 150 سال کے بعد کیوں ابو الحسن اشعری کے ذریعے کیوں ایک طرف امام کو اپنی جگہ سے ہٹایا؟ امام کیا ہے؟ معاشرے کی عقل ہے. نبی معاشرے کی عقل ہوتا ہے، نبی معاشرے کو پروان چڑھاتا ہے. ایک طرف معاشرے کی عقل کو ہٹایا، دوسری طرف جو وجود کے باطن میں عقل ہے اس کو بیکار کر دیا، اس سے حق کے تصرف چھین لیا، اس سے حق کے تعقل کو چھلے لیا، یعنی دونوں طرف سے کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف وہ حسن ہوگا، وہ حسن ہوگا کہ جس کو اللہ حسن قرار دے. اچھا، اللہ تو قرار دے گا نہیں، نبی بھی نہیں ہے، تو جو مسند خلافت پہ حجاج بن یوسف بیٹھا ہے، یزید بیٹھا ہے، مروان بیٹھا ہے، جس کو مروان صحیح کہہ دے گا وہ صحیح، جس کو مروان غلط کہہ دے گا وہ غلط. یعنی انسان کو سوچنے کا حق نہیں ہے. اور جو تخت پر بیٹھا حاکم ہے وہ ولی خدا ہے، وہ صاحب امر ہے، وہ اولی الامر ہے. اس کی مخالفت چاہے وہ کچھ بھی کرے جائز نہیں ہے. جہاں امام بناوٹی ہوتا ہے وہاں یہ فرق ہوتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے محترم، اپنے طالب علمانہ رائز کے اندر
اساتذ کی اجازت کے ساتھ ایک چیز کو عرض کرنے کی کوشش کروں کہ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، اور اس معاشرتی مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں سے ایک ہے حکومت. اللہ نے انسان کو ایک سماجی مخلوق پیدا کیا ہے. سماجی مخلوق کا مطلب ایک انسان ایک کام جانتا ہے، دوسرا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. ہر ایک انسان تمام حرفوں کا ماہر نہیں ہو سکتا، تمام میدان کا ماہر نہیں ہو سکتا، تمام کمالات کو اپنے اندر سمیٹ نہیں سکتا. کوئی کچھ جانتا ہے، کسی کو پہیا بنانا آتا ہے، کسی کو کپڑا سلنا آتا ہے، کسی کو طبابت آتی ہے تو کسی کو حکمت آتی ہے، کسی کو تدریس آتی ہے تو کسی کو گھر بنانا آتا ہے. تو ایک معاشرتی مخلوق ہے انسان. اب جب انسان معاشرتی مخلوق ہے تو اس معاشرے کو ضرورت ہے ایک حکومت کی. توجہ کریے گا، اس معاشرے کو ضرورت کس کی؟ ایک حکومت کی. معاشرے کو حکومت کی ویسے ہی ضرورت ہے جیسے ایک انسان کو پانی کی ضرورت ہے. ایک انسان، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے. اس دانا پانی کی بنیادی ضرورت سے وہ صرف نظر نہیں کر سکتا ہے، پہلو تہی نہیں کر سکتا ہے، خود کو روک نہیں سکتا ہے. یعنی اس کو اگر زندگی کو، اپنی زندگی کو ادامہ دینا ہے، اگر اس کو جینا ہے، اگر اس کو حیات کو ادامہ دینا ہے، اگر اس کو زندگی جینی ہے تو اس کو کھانا ہوگا، اس کو پانی پینا ہوگا. سوال، اگر اس کو صحیح پانی، خالص پانی، آب زلال نہ ملے تو کیا یہ پیاسا مر جائے گا؟ یہ پیاسا نہیں مرے گا، بلکہ اپنے جسم کی رطوبت کو کنٹرول کرنے کے لیے، تنظیم کرنے کے لیے، اپنے ضرورت کو، اپنی احتیاج زندگی کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کو آب زلال نہیں ملے گا تو یہ گندا پانی بھی پی لے گا، لیکن پی کر کے اپنی زندگی کو ادامہ دے گا. توجہ کریے گا، جس طرح سے انسان کی زندگی میں پانی کا نقش اور اہمیت ہے، بے عین ہی معاشرے کے لیے حکومت کا کردار ہے. بغیر پانی انسان نہیں جی سکتا، بغیر حاکم حکومت اور معاشرہ نہیں رہ سکتا. کیونکہ اگر اس معاشرے میں حکومت نہ ہوئی تو پھر یہ معاشرہ بلوے سے تبدیل ہو جائے گا. یہ معاشرہ نہیں رہ جائے گا، یہ بلوا بن جائے گا. اور اس معاشرے کو بلوا بنانے سے روکنے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک حاکم ہو. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکم کے نظریات پر جیتے ہیں. توجہ کریے گا، ہماری گفتگو کس طرف جا رہی ہے؟ لوگ اپنے حاکم کے نظریات پر جیتے ہیں. جیسا حاکم، الہی حاکم تو معاشرہ الہی. اگر اچھی حکومت ہے تو لوگ حجاب و عفاف کا بھی خیال کریں گے، لوگ رجب میں اعتکاف بھی کریں گے، لوگ رمضان میں بھی اعتکاف کریں گے، لوگ غدیر بھی منائیں گے، لوگ محرم بھی کریں گے، لوگ امیر المومنین کی ولایت کا جشن بھی منائیں گے. لیکن اگر حاکم ایسا آ جائے کہ جس کو اہل بیت سے نہ دو تو یہ ساری چیزیں بند. اگر حاکم اچھا ہوگا تو پردہ بھی ہوگا، دین بھی ہوگا، شعار دین بھی ہوگا، شعور دین بھی ہوگا. لیکن اگر یہی غرب کی حکومت ہو تو پھر نہ پردہ ہوگا، نہ حجاب ہوگا، نہ عفاف ہوگا، نہ کوئی پرہیز ہوگا. تو جیسا حاکم ویسی رعیت، جیسا حاکم ویسی حکومت. توجہ کریے گا، تو لوگ حکومت کے بغیر نہیں جی سکتے ہیں. جب حکومت کے بغیر نہیں جی سکتے ہیں تو اب لوگوں کے لیے اختیار ہے کہ وہ کون سی حکومت لیں. چاہے تو زلال حکومت لیں، چاہے تو آلودہ حکومت لیں. تاریخ اسلام نے بھی یہی موقع دیا. غدیر کے میدان میں رسول اسلام نے انسانوں کو، بشریت کو اچھی زندگی جینے کے لیے، عقل کو پروان چڑھانے کے لیے، اقدار کو زندہ کرنے کے لیے ایک ایسا حاکم دیا کہ جو من جانب اللہ تھا. ایک ایسا حاکم دیا کہ جو من جانب اللہ تھا. لیکن زمانے نے اس حاکم کو نہ لے کے سقیفہ کے جرگے سے حاکم کو چنا. کیسے؟ جب رسول کا ارتحال، جب پیغمبر گرامی اسلام نے رحلت کی، شہادت ہوئی، تو اس کے بعد نبی کے صحابیوں میں سے حباب ابن منذر، یہ حباب ابن منذر کون ہے؟ کہ جس کو جنگ خیبر میں رسول نے علی کے ساتھ بھیجا تھا. حباب ابن منذر، حباب ابن منذر نے سعد بن عبادہ کو مدینے میں، ادھر رسول کی شہادت ہوئی، ادھر فوراً حباب ابن منذر کس کے ساتھ؟ سعد بن عبادہ، اور مدائن مدینے کے قبیلوں کے ساتھ جمع ہوئے ایک سقیفہ کے میدان میں، سقیفہ میں. اور حباب ابن منذر نے مکیوں کے اوپر، پہلی گفتگو، تیسری، دوسری گفتگو میں ان آیات کا ذکر ہوا
کہ کفار کی ذہنیت کیا ہے. کفار کے بعد پھر یہ چیزیں روایت کے پیراہے سے دکھانے کی کوشش کی کہ منافقین کی ذہنیت کیا ہے. کیا؟ قبیلہ پرستی, زمین پرستی, ہمارا خاندان, ہمارا عشیرہ, ہمارا قبیلہ. بے عین ہی ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی. خباب ابن منذر نے کیا کہا؟ یہ جتنی بھی باتیں ہوئی اس مقدمے کے بعد, یہ ایک گفتگو. خباب ابن منذر نے سعد بن عبادہ کے لیے کہا کہ اگر تم نبی کے خلیفہ بن جاؤ گے تو مدنیوں کی مکیوں پہ بالادستی قائم ہو جائے گی. مدنی مکیوں پر غلبہ. وہی بات, وہی ذہنیت, جس ذہنیت کو پیغمبر نے مٹانے کی کوشش کی کہ ہم سب ایک برابر ہیں, ہمارے درمیان تقوی معیار ہے, لیکن وہ ذہنیت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. اچھا, حباب ابن منذر کو معلوم ہے کہ علی کو اللہ کے نبی نے جانشین بنایا ہے, غدیر قم کا واقعہ معلوم ہے, بستر کا واقعہ معلوم ہے, مسجد میں جانا معلوم ہے, علی کو کے بارے میں بیان معلوم ہے, علی کی فضیلت باقی, سب کچھ معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود حباب ابن منذر نے سعد بن عبادہ کے لیے کہا کہ تم خلیفہ بن جاؤ. ابھی یہ گفتگو ہی چل رہی تھی کہ قریشیوں میں سے 3 وارد ہوئے, ایک خلیفہ اول, ایک خلیفہ دوم اور ایک عبید اللہ جراح. یہ 3 وارد ہوئے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ مدنیوں کے خلیفہ بننے کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا نہیں, خلیفہ تو کسی حال میں بھی ہو مکی بنے گا اور قریشی بنے گا, کیونکہ قریشی اور مکی کے خلیفہ بننے کی دلیل یہ ہے کہ قریشی اور مکی نبی سے زیادہ نزدیک ہے. سوال کہ جو لوگ, کہ جو خلفاء خلیفہ اول دوم اور عبید اللہ ابو عبید جراح جو یہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ مکی خلیفہ ہوگا, قریشی خلیفہ ہوگا, اور دلیل کے طور پر کہ نبی کی نسبت اس سے زیادہ ہے, اس قبیلے سے زیادہ ہے, اس عشیرے سے زیادہ ہے, نبی بھی قریشی ہیں. سوال, جو اپنی قربت کو نبی سے ظاہر اور ثابت کر کے خلافت کے کرسی پر بیٹھنا چاہ رہے ہیں, ان کو علی کی نزدیکی پیغمبر سے کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ دلیل تو نبی کی قربت ہے نا, کہ مکی بنے گا, قریشی بنے گا. ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ 2 مدنی قبیلے اور آئے, اوس و خزرج. اچھا, جب اوس و خزرج آئے تو دیکھیے خدا کیسے انہی کے درمیان سے اختلاف کو پیدا کر رہا ہے. اوس و خزرج نے کہا اچھا, اگر سعد بن عبادہ خلیفہ بن جائے گا تب تو پھر مدینے میں ہمارا قبیلہ بڑا ہے, ہمارے قبیلے کے اوپر جو ہے سعد بن عبادہ کی بالادستی ہو جائے گی. انہوں نے بڑھ کر کے چاہا کہ نہیں, ہم سعد بن عبادہ کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے. ابھی گفتگو اسی مرحلے میں تھی, توجہ کریے گا, ابھی گفتگو اسی مرحلے میں تھی کہ خلیفہ دوم نے, عمر نے ابو بکر کے ہاتھ کو بلند کیا. توجہ کریے گا, ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ سب سے بڑے یہ ہیں اس لیے خلافت ان کا حق ہے, سب سے بڑے یہ ہیں خلافت ان کا حق ہے. سوال اس امت سے کہ جس نے عمر کے ہاتھ کو بلند کرنے کو تو دیکھا اور اس ہاتھ کے بلند کرنے پر خلافت کو قبول بھی کر لیا, اسی امت نے غدیر میں نبی کا علی کے ہاتھوں کو بلند کرنا بھول گئی. ان کے ہاتھ کو بلند کرنا یہ امت نے دیکھا اور انہوں نے ہاتھ بلند کیے, امت نے اس کو بھی دیکھا اور قبول کر لیا. لیکن علی نے بھی تو, علی کا ہاتھ بھی تو نبی نے غدیر میں بلند کیا تھا. توجہ کریے گا. بہرحال یہ سارے واقعات ہوئے, خلیفہ بن گئے. جناب سلمان سے گزر ہوا, جناب سلمان سے ایک بار خلیفہ دوم نے پوچھا, اے سلمان یہ بتاؤ تم مجھے اللہ کا خلیفہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تم مجھے اللہ کا خلیفہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جناب سلمان کو جانتے ہیں کہ کس ذہنیت کے انسان ہیں, مکتب فکر کیا ہے, کس خاندان سے جڑے ہیں, کس آستانے پہ آنا جانا ہے, ذہنیت کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, ملاپ کیا ہے, سب کچھ معلوم ہے. چاہتے ہیں کہ سلمان سے کچھ ایسا نکلوا لیں کہ جس کے بعد سلمان کا کام تمام ہو سکے. لیکن سلمان بھی سرپختہ, سلمان نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے خلیفہ ہو یا نہیں ہو. سلمان نے صرف ایک بات کہی کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ جو خلیفہ اللہ کا, جو خلافت کی کرسی پر بیٹھے, جو خلافت کی کرسی پر بیٹھے اور اگر وہ 1 درہم برابر بھی اس چیز پر عمل کرے کہ جو اللہ کی جانب سے یا اس کے نبی کی سنت کا حصہ نہیں ہے, تو وہ سلطان تو ہو سکتا ہے, خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے. سلمان نے کیا کہا؟ سلمان نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں, سلمان نے ایک معیار دے دیا. اب پانی وہیں جمتا ہے جہاں گڈھا ہوتا ہے,
پانی وہیں مرتا ہے, وہیں جمتا ہے جہاں گڈھا ہوتا ہے. کہ اگر کوئی ایک درہم و دینار برابر بھی اس پر عمل کرے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا یا نبی کی سنت کا حصہ نہیں ہے, تو وہ سلطان تو ہو سکتا ہے لیکن خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی امت کو جس خلافت ملی, اب کیا ہے, ایک طرف علی کی مہربانی, ایک طرف دوسروں کا غضب. تو اس زمانے میں کہ جیسا کہ میں نے مجالس میں ذکر کر اور اشارہ بھی کیا کہ علی کا اسٹینڈ نہ لینا اور ابو سفیان کا آ کر کے کہنا عین الازلان, ایک بدترین تعبیر کا کہنا, وہ چاہتا یہ تھا, توجہ کریے گا یہاں پہ ایک تاریخی پس منظر, وہ چاہتا یہ تھا. عین الازلان کیا, امیر المومنین کے پاس آیا, امیر المومنین کے پاس آگے کہا یا علی آپ اٹھتے کیوں نہیں ہیں, قبیلہ تیم کا انسان جو ہے وہ حاکم بنا ہوا ہے, ہمیں چاہیے کہ عبد المناف کی اولاد میں سے ہو, یا امیہ ہو, بنی امیہ ہو, یا بنی ہاشم ہو, آپ اٹھیے, ہم آپ کے لیے مدینے کی گلیوں کو بھر دیں گے. امیر المومنین جانتے تھے کہ اس کے دل میں اسلام کی کوئی دوستی نہیں ہے, اور امیر المومنین کی یہ پختہ سری تھی کہ ایسے حالات میں امیر المومنین کسی سے کیچ نہیں ہوئے, کسی نے غلط استعمال نہیں کیا. امیر المومنین جو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کا یہ کہنا, یہ بات یہ تھی کہ چوٹ یہاں مار رہا تھا, اثر کہیں اور ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ انسان تھا کہ جس نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی. جب خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی تو خلیفہ اول نے اس کو اور اس کے بھائی کو شام کا گورنر بنا کر بھیج دیا. اب جو یہ شام, دیکھیں تاریخ کے اندر ایک بڑا ایک عجیب پہلو, اس کے بعد سے میری گفتگو گھومے گی انشاءاللہ. شام کا خلیفہ بنا. اب دیکھیے جیسے ہی یہ یزید ابن ابی سفیان اور معاویہ یہ گئے, جس وقت سے خلیفہ اول نے نصب کیا اس وقت سے یہ شام میں رہے. امیر المومنین نے عزل کرنا چاہا, غلبے سے حکومت میں آ گئے, اپنی خلافت کا دعویٰ کر بیٹھے. توجہ کریے گا, عبد المناف کے بچوں میں ایک ہاشم, ایک عبد الشمس سے اموی خاندان, بنی ہاشم سے رسول کا خاندان, ہاشم سے رسول کا خاندان بنی ہاشم. مکے میں یہی حریف رہے رسول کے, مکے میں یہ رسول کے حریف رہے, کفار مکہ کی شکل میں, کفار قریش کی شکل میں اسلام لے آئے. وہاں بھی حکمرانی ان کی تھی, وہاں بھی حکومت میں ایک اچھا خاصا حصہ ان کا تھا, وہاں پہ بھی ظلم و مظالم تھے, انہی کے خلاف رسول نے حلف الفضول کیا. یہ ساری چیزیں, یہ پاور میں ہمیشہ رہے. لیکن اسلام کیا قبول کیا کہ جیسے ہی خلافت کا پہلا دوسرا مرحلہ آیا اور اس کے بیٹے کو شام کا گورنر بنا کر بھیجا گیا, اس کے بعد اسلامی خلافت کا بھی ایک پورا حصہ ان کے خاندان کی طرف پلٹ گیا. پورا کا پورا حصہ شام میں ہمیشہ خلافت رہی. امیر المومنین نے عزل کیا, وہاں بغاوت ہو گئی. اچھا, جب امیر المومنین نے عزل کیا, اور اس زمانے کے جو منافق تھے وہ کون تھے؟ امیر المومنین نے کس پہ کام کیا؟ بالکل امیر المومنین نے مالیاتی امور میں امیر المومنین کام کر رہے ہیں, تمام مشورے امیر المومنین دے رہے ہیں, جنگی مراحل امیر المومنین دیکھ رہے ہیں, سارے کام امیر المومنین کر رہے ہیں, تعلیمی اور وزارتی علوم امیر المومنین انجام دے رہے ہیں. یعنی حکومت وہ کر رہے ہیں, کام امیر المومنین کر رہے ہیں. جب حکومت علی کے پاس آئی, توجہ کریے گا, جب حکومت علی کے پاس آئی تو یہ دو لوگ کہ جو کسی زمانے میں ایمان لا چکے تھے منافق بن گئے, وہ ہیں طلحہ اور زبیر. یعنی انسان کبھی کبھی ایک مرحلے میں کافر ہوتا ہے, پھر وہ صحیح ٹائم دیکھ کر کے کہ جب اسلام کا پرچم جھکنے والا نہیں ہے, اسلام رکنے والا نہیں ہے, تو منافق بن کے اسلام میں آ جاتا ہے. ایک صحیح مسلمان ہوتا ہے, بعد میں منافق بن جاتا ہے. ایک وہ ہے جو اسلام کا لوہا مان کر کے منافق ہو جاتا ہے, یعنی مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے. جب امیر المومنین جمل کے میدان, جمل کا فتنہ چھیڑا اب خلیفہ سوم کی شہادت کے عنوان سے, اور اس کے بعد جب جمل کے میدان میں طلحہ و زبیر کہ جو اس فتنے کو سب سے زیادہ ہوا دینے والے تھے, توجہ کریے گا, جب وہ آئے اور امیر المومنین نے جب زبیر کو وہ باتیں یاد دلائیں کہ تم ایک بار میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے, رسول نے کہا کہ اے زبیر تم آج علی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو, کل ایک دن وہ آئے گا کہ جو علی کے مقابل میں کھڑے ہوگے. اس کے بعد زبیر کو کچھ احساس ہوا. زبیر کو یہ احساس ہونا تھا کہ زبیر جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر کے صحرا کی طرف چلے گئے. لیکن جب زہیر کا قتل ہوا, توجہ کریے گا, جب زہیر کا قتل ہوا تو امیر المومنین نے زہیر کے لیے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ زبیر پر رحمت نازل کرے, بلکہ امیر المومنین نے یہ کہا کہ اللہ قاتل اور مقتول دونوں پہ لعنت کرے. یا امیر المومنین, زبیر جنگ سے جا چکے ہیں,
زبیر نے آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ہے. اب تو زبیر جو ہے پشیمان ہو گئے اور زبیر قتل ہو گئے. تو زبیر کو یہ کیوں کہہ رہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار؟ زبیر کے لیے دعا کر دیجئے. امیر المومنین آواز دیں گے کہ نہیں، یہ زبیر وہ ہے کہ جس نے آتش جنگ و فتنے کو برپا کیا ہے. امیر المومنین کا یہ کہنا القاتل والمقتول کلاہما فی النار اس بات کو بتا رہا ہے کہ کسی ایسے نظام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، کسی ایسے نظام کے خلاف آواز اٹھانا، کسی ایسے نظام کے خلاف بدعنوانیوں کو پھیلانا کہ جس نظام کا پشتوانہ خدا رسول ہو، اگر کوئی انسان کسی زمانے میں ایسے نظام کی مخالفت بھی کرے اور نیوٹرل ہو کے مر جائے تب بھی وہ لعنتی ہے. یعنی ایسے نظام، زبیر کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ زبیر کنارہ کشی اختیار کر لیتے، بلکہ زبیر کا وظیفہ یہ تھا، زبیر کی تکلیف یہ تھی، زبیر کی ذمہ داری یہ تھی کہ زبیر میدان میں آتے اور بتاتے حق کون ہے باطل کیا ہے. زبیر کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ فتنے کا فتنہ برپا کر کے میدان جنگ چھیڑ کر کے جھگڑے کی آگ لگا کر کے اس کے بعد کنارہ کش ہو جائیں، بلکہ زبیر کی ذمہ داری یہ تھی کہ جس شد و مت کے ساتھ فتنے کی آگ بھڑکائی ہے اب حق کو پہچنوائیں، اب علی کو پہچنوائیں. امیر المومنین کا یہ کردار، امیر المومنین کا یہ ایک جنگ میں ایک جنگ ملتی ہے امام حسن کی. دیکھیں امام حسن نے اپنے زمانے میں کیسے کام کیا. امام حسن نے معاویہ سے منہ در منہ، چشم بے چشم، سینہ بے سینہ معاویہ کی تمام بے دینی اور بے دین اصولوں کے ذریعے چلنے والی حکومت کی مخالفت کی. توجہ کریے گا، لوگ کہتے ہیں کہ امام نے صلح کی اور کربلا میں امام نے جنگ کی، جبکہ رسول کہتے ہیں الحسن والحسین امامان قاما او قادا، کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ قعود کریں. یعنی قیام کریں یعنی جنگ کریں، قعود کریں یعنی بیٹھے صلح کریں. اچھا، اگر امام حسن کو اگر معاویہ سے جنگ نہیں کرنی تھی تو امام حسن نے نخیلہ میں پڑاؤ کیوں ڈالا تھا؟ امام تو نخیلہ میں آئے تھے نا تاکہ معاویہ کے فتنوں کو جو ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکے. لیکن دیکھیں تاریخ نے کیا کہا، تاریخ کیا کہتی ہے کہ جب معاویہ کا اور امام کا لشکر ہے اور امام کی کیفیت کیا ہے کہ معاویہ نے درہم و دینار کے ذریعے سرداروں کو خرید لیا. توجہ کریے گا، وقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ گفتگو پھیلے آئی ہے. اجمال کے ساتھ معاویہ نے درہم و دینار کے ذریعے سردار خرید لیے، لشکر توڑ دیا. خود امام کے لشکر میں جو امام کو جانتے ہیں، جو پہچانتے ہیں، جو امام کے ساتھ آئے ہیں، وہ معز المومنین کو مذل المومنین کہہ رہے ہیں. یعنی سوچئے کہ جب جس کا لشکر اس کو ذلت کہنے لگے، مذل المومنین کہنے لگے، اس سے کیا بڑی بات ہو سکتی ہے؟ امام کی کیفیت کیا ہے؟ لشکر ٹوٹ گیا. امام کی کیفیت کیا ہے؟ سردار بک گئے. امام کی کیفیت کیا ہے کہ لشکر والے خود امام کو لعن و طعن کر رہے ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ، اور خود امام کے اوپر مسموم حملہ ہوا ہے، امام کے ران کا گوشت گھٹنوں پہ اتر آیا ہے. یعنی خود امام کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، امام کا لشکر ٹوٹ گیا، امام کے سردار بک گئے. امام وہ ہے کہ جس کا لشکر خود مذل المومنین کہہ رہا ہے. اتنے میں تو اگر کوئی اور ہوتا امام کی جگہ تو معاویہ اس کو مصلوب کرا کر جلا دیتا. توجہ کریے گا، جس کا سردار بھاگ جائے، جس کا لشکر ٹوٹ جائے، خود لشکر والے اہانت کرے، خود امام زخمی ہے، اس میں تو معاویہ اگر امام حسن نہ ہوتے تو ہمیشہ کے لیے عبرت قائم کرنے کے لیے کہ کل کو کوئی دوبارہ ہمارے خلاف اٹھے نہیں، قیام نہیں کرے، کسی میں یہ جرات پیدا نہ ہو، وہ کیا کرتا؟ وہ مصلوب کر کے زندہ جلوا کر ایک نماد بنا دیتا. لیکن معاویہ کیا کر رہا ہے؟ ایک سفید کاغذ صلح نامہ، توجہ کریے گا، ایک سفید صلح نامہ، اور اس پر اپنی مہر لگا کر
کہ میں معاویہ ابن ابی سفیان تم سے صلح کرنے کو تیار ہوں، انتم العالون. کب؟ کہ جب امام کی قوت کو، امام کے حشم کو، امام کی جلالت کو، امام کے وقار کو، امام کی نجابت کو، امام کی طہارت کو، امام کے وجود کو، امام کے سلسلہ نسب کو معاویہ جان رہا ہے، اور اس جاننے کے ساتھ اپنی اس آگاہی کے ذریعے ایک نامہ، ایک سفید کاغذ اس نے دیا کہ جتنی صلح ہے تم لکھ دو، یعنی جو شرائط ہے تمہاری شرائط کر. یہ تو وہ کنڈیشن تھی کہ معاویہ کو صلح منوانی چاہیے تھی، جس کا لشکر ایسے ٹوٹ جائے کہ جہاں پہ مینٹل ہیرسمنٹ بھی ہو، ذہنی فشار بھی ہو، کوئی میدان میں بھی ساتھ نہ ہو، کوئی میدان میں بھی کوآپریٹ کرنے والا نہ ہو، تو ایسے میں تو سامنے والا سردار یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی شرطوں کو ڈنکے کی چوٹ پہ منواتا ہے. توجہ کریے گا. لیکن معاویہ جانتا ہے کہ سامنے کون ہے، معاویہ جانتا ہے کہ سامنے کون ہے. اس نے اپنی شرطیں نہیں منوائی، بلکہ اپنا ایک سفید صلحنامہ امام کی طرف بھیجا، یہ میری مہر اور یہ تمہاری شرائط. امام نے اس کو لیا سب سے پہلے کہ تم جو ہو حکومت خود قرآن کے حساب سے کرو، اللہ کے کلام کے حساب سے کرو، قرآن سے سرگردانی اور سرپیچی مت کرو، محمد مصطفیٰ کی شریعت کا خیال رکھو، میرے بابا پہ جو سب و شتم ہو رہے ہیں وہ بند کر دو، حجر بن عدی کا قتل نہیں کرو، سادات اور شیعان حیدر کرار کو جو ہے وثیقہ بیت المال سے دو، یہ اور سب سے بڑی بات کہ یزید کو تم اپنے بعد اپنا جانشین نہیں بناؤ گے. معاویہ شاید یہ سوچ رہا ہو کہ اب جو اس کنڈیشن میں کہ امام کا لشکر ٹوٹ گیا ہے، سردار بھاگ گیا ہے، حملہ ہو گیا ہے، خود امام کو مذل المومنین کہا جا رہا ہے، یہ کچھ ایسے ہی لکھ کر دے دیں گے. لیکن امام نے اس کے پورے منصوبے پہ ایسا پانی پھیرا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. یعنی امام کیا کرنے آئے تھے؟ جنگ کرنے آئے تھے. اگر جنگ کرنے نہیں آئے تھے تو نخیلہ کیوں آئے تھے؟ جنگ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ لشکر نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی سنترا خریدنے جائے اس کو نیبو مل جائے، کوئی سنترا خریدنے جائے اس کو نیبو مل جائے، تو عقل مندی اس میں نہیں ہے کہ ہم کو سنترا چاہیے تھا، نیبو مل گیا تو نیبو پھینک دے. عقل مندی تو یہ ہے کہ نیبو کا بہترین شربت بنا لیا جائے. امام آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، جنگ کے شرائط نہیں تھے. امام کو صلح کی دعوت دی گئی، امام نے صلح نامے کے اوپر اپنی تمام شرائط لکھی. اب توجہ کریے گا. امام نے اس صلح نامے کو لکھنے کے بعد اور معاویہ کے طرف سے خالی سادہ پیپر صلح نامے کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسن ابن علی، فاطمہ کا لال، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم کیسے ہی حالات میں کیوں نہ ہو، تم اس کنڈیشن میں نہیں ہو کہ تم ہمارے لیے شرطوں کو معین کرو، بلکہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم تمہارے لیے شرطوں کو معین کریں گے. امام نے بتا دیا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم تم سے شرطوں کو منوائیں. تم اس پوزیشن میں نہیں ہو، لشکر ٹوٹ جائے، سردار بک جائیں، ہمارے یہاں پھوٹ پڑ جائے، لیکن میں خود حسن ہوں. تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم ہم سے کچھ منواؤ. انتم الطلقاء، تم تو آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہو، تم تو آزاد کردہ غلام ہو. ہم وہ کہ جس کے جد نے، جس کے نانا نے آزاد کرایا ہے، تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم تم سے شرطوں کو منوائیں. اور بے عین ہی اسی طرح، اور آخری منظر آپ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب کیا کہ ولی عہدی کا مسئلہ امام رضا کی. امام علی رضا کو کس نے؟ مامون رشید نے چاہا کہ ولی عہد بنائے، پہلے حکومت دینی چاہیے. اچھا مامون رشید چاہتا کیوں تھا کہ حکومت دے؟ اس نے اپنے بھائی امین کا قتل کیا تھا، مامون نے اپنے بھائی امین کا قتل کیا تھا، اور جو امین تھا اس کی ماں تھی عرب، زبیدہ خاتون. جیسے ہی امین کا قتل مامون کے ذریعے ہوا، عرب اس کے خلاف بھڑک اٹھا. اب جو عرب کی مخالفتوں کا ایک طوفان اٹھنے لگا
تو اس کے پاس ایک چارہ تھا, ایک راستہ تھا کہ یہ کسی ایسے عربی کے ساتھ ہو جائے کہ جو عرب کو کنٹرول کر سکے. ادھر عرب زبیدہ خاتون کے بیٹے کے قتل پہ بھڑکا, اور دوسری طرف بنی عباس کی حکومت کون سی ہے؟ وہ حکومت ہے کہ جس کے لیے نعرہ ہی یہ بلند ہوا تھا کہ یہ اہل بیت کا حق ہے. امام کو بلوا لیا خراسان. اب جو امام اس کے پاس آئے تو چاہا کہ حاکم, اس کے دل میں تھا کہ حاکم نہیں بننے دینا ہے. امام جانتے تھے کہ یہ کس قماش کے ہیں, جانتے تھے کہ ان کے ارادے کیا ہیں. امام نے منع کر دیا. ولی عہدی, جبکہ امام بڑے اس سے, ولی عہد امام نے کیا کہا کہ نہ میں عزل کروں گا, نہ میں نصب کروں گا, اور نہ ہی میں حکومت کے کسی امر میں مداخلت کروں گا. شاید یہ چاہتا ہو کہ اگر امام کو اپنی طرف کر لیں گے تو ہمارا ہر سیاہ سفید ہو جائے گا. یعنی جس کی طرف امام فرزند رسول ہیں, ہم اس کو اپنی جانب کر کے, اپنی طرف جذب کر کے اپنے تمام غیر مشروع چیزوں کو مشروع قرار دیں گے. ہم ہر جگہ یہ دکھا دیں گے کہ ہماری حکومت میں, ہماری کیبنٹ میں, ہماری کابینہ میں, ہمارے حکومت میں, ہمارے دستگاہ حکومت میں وہ انسان ہے کہ جو نبی کا بیٹا ہے, اور ہم جو کر رہے ہیں وہ سب جو ہے وہ مطلقاً مشروع ہے. لیکن امام نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نہ نصب, نہ عزل, اور نہ ہی عزل نصب, اور نہ ہی حکومت کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ آج بھی تاریخ گواہ ہے, اس کی بات بھی ایک بار ہوئی ہے اساتذہ کے ساتھ, کہ جتنے بھی تقوی اور دوسرے سادات ہیں سب نے اپنے آپ کو رضوی لکھنا شروع کر دیا. یہاں پہلو کیا ہے؟ یہاں پہلو یہ ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ امام کو استعمال کریں, وہ چاہتا تھا کہ امام کو استعمال کریں. امام نے اس کے ہاتھوں تو استعمال نہیں ہوئے کہ نہ عزل کروں گا, نہ نصب کروں گا, نہ حکومت کے کسی امر میں مداخلت رہے گی, لیکن امام نے اس کی حکومت کو ایسے استعمال کیا کہ سارے شیعوں کی جان محفوظ ہو گئی. امام کا اس حکومت میں ولی عہدی کا ان شرائط کے ساتھ قبول کرنا اس زمانے کے تمام شیعوں کی جان کے محفوظ ہونے کی ضمانت ہو گئی. یعنی امام کی یہ سیاست دیکھیں, ہر زمانے میں منافقت کے سامنے امام کیسے عمل کر رہے ہیں. امام علی نے کیسے عمل کیا, امام حسن نے کیسے عمل کیا, امام حسین کی انشاءاللہ کل مکمل گفتگو قادہ یہیں سے مجلس اٹھے گی انشاءاللہ کہ امام حسین کا موقف کیا تھا. اچھا, امام حسین کے لیے اللہ نے کس روش ہدایت کا انتخاب کیا, توجہ کریے گا. یعنی امام وہ کام کرتا ہے کہ جو عیناً حکم الہی ہوتا ہے. یہدون بامرنا, خدا کہتا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا, وہ یہدون بامرنا, اور ہم ان کی ہدایت کرتے ہیں. یعنی امام صلح کرے تو امر الہی, امام جنگ کرے تو امر الہی, امام ولی عہد بنے تو امر الہی, امام توقف کرے تو امر الہی, امام خانہ نشین ہو جائے تو امر الہی. جن کی عقلیں پروان چڑھ جاتی ہیں اور بالغ ہو جاتی ہیں وہ امام کے حکم کے آگے سرپیچی نہیں کرتے, بلکہ مدینے سے مکہ, مکہ سے کربلا آ جاتے ہیں اطاعت محض بنے ہوئے, اطاعت محض بنے ہوئے, مطیع و فرما بردار, مطیع للہ و رسول ہی, اللہ کے, اس کے رسول کی ایسی اطاعت کہ جہاں کوئی سوال نہیں, جہاں کوئی شبہ نہیں. کس کا کردار ہے؟ حضرت ابوالفضل عباس کا, کہ مکے سے امام کو پہچانتے ہیں کہ امام کون ہے, امام کیا چاہ رہے ہیں, خاص امام کیا ہے, چاہت کیا ہے امام کی, امام کا ارادہ کیا ہے, امام کا تصور کیا ہے, امام کی فکر کیا ہے, امام کے اقدامات کیا ہیں, امام کے دستورات کیا ہیں, امام کیا حکم دے رہے ہیں. اگر امام نے کہہ دیا کہ ترائی سے خیمے کو ہٹا لو تو اب عباس اس اطاعت محض کی منزل پہ کھڑے ہیں کہ یہ سوال نہیں کیا کہ پانی کہاں سے آئے گا, بلکہ خیمے کو ترائی سے ہٹا لیا. اسے کہتے ہیں اطاعت, اسے کہتے ہیں امام کا مطیع ہونا. عزیزان محترم, جب اطاعت اور بندگی کے اعلی پائیدان پہ معرفت کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے تب وہ کما حقہ امام کو پہچان سکتا ہے کہ امام کون ہے, امام کیا ہے. کربلا میں سرکار ابوالفضل عباس کا کردار ایک ایسا کردار ہے,
کربلا کیا ہے؟ کربلا جب سے آدم زمین پر آئے تب سے کربلا کی پیش گوئی. آدم نے کربلا پہ گریہ کیا, نوح کربلا پر روئے, ابراہیم کربلا پر روئے, ماجرہ کربلا سب کو بتایا گیا, مصائب کربلا سب کو سنائے گئے. جناب آدم نے اور حضرت خاتم سب کربلا پہ رو رہے ہیں. آج کی شب جس شہید کے شہادت کا ذکر اور اس کے لیے مخصوص ہے, وہ شہید وہ ہے کہ جس کو ایک معصوم نے کربلا کے لیے ذخیرہ کیا ہے. کربلا چونکہ کربلا کی پیشگوئی آسمان سے ہوئی ہے, اس لیے رسول نے کربلا اہل بیت کو بتائی, آل ابا کو بتائی, اور رسول نے کربلا کے لیے خود امام حسین کو ذخیرہ کیا. جناب فاطمہ کو بھی کربلا معلوم ہے, جناب فاطمہ نے جناب زینب کو ثانیہ زہرا کو کربلا کے لیے ذخیرہ کیا. علی بھی چاہتے ہیں کہ کربلا کے لیے میں بھی ذخیرہ کروں, کربلا میں میں بھی حصے داری کروں, کربلا میں میں بھی حصہ لوں. عقیل سے کہتے ہیں اے عقیل, عرب کے کسی ایسے خاندان کا پتہ بتائیے کہ جہاں کی خاتون ایک شجاع ترین, ایک فہم و فراست رکھنے والے بچے کو جنم دے سکے. امام علی کربلا کے لیے جناب عباس کو اس طرح سے, یعنی فہول کا لفظ آیا ہے متن میں مختل کے, یعنی مرد میدان پیدا ہو سکے, ایک ایسا بچہ کہ جو فہیم ہو, ایک ایسا بچہ جو نجیب ہو. جناب امام حسین اور جناب سرکار سید الشہداء اور جناب عباس میں اتنا فاصلہ ہے کہ امام حسین نے جناب عباس کی پرورش صرف بڑے بھائی کی طرح نہیں بلکہ باپ کی محبت کی طرح کی ہے, جیسا فاصلہ معصوم قوم اور امام رضا کے درمیان ہے. ایسے پروان چڑھایا ہے جناب عباس کو, اور جناب عباس نے بچپن سے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا ثبوت دیا ہے. مقاتل کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں کچھ جملات ابھی سن لیجئے, کیونکہ آخر میں وہ حال نہیں رہتی ہے کہ مصائب کے درمیان کچھ چیزوں کو ذکر کیا جائے. تاریخ نے, حمید نے اس بات کو نقل کیا ہے, عین مقتل شاہد ہے اس بات پر, کہ جس کو میر انیس نے اس طرح لکھا کہ عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. حمید کہتا ہے کہ میں نے حسین کے چہرے کو جتنا زیادہ حسین عصر سے بوقت عصر سے نزدیک ہو رہے ہیں, حسین کا چہرہ حشاش بشاش سرخ ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لقائے پروردگار کی منزل نزدیک آ رہی ہے. لیکن جیسے ہی عباس قتل ہوئے, بان الانکسار فی وجہ الحسین, حسین کے چہرے پر میں نے شکستگی کو محسوس کیا. یعنی شکستگی کیا کہ وہ چہرہ کہ جو عصر سے جتنا نزدیک ہو رہا ہے, جو عصر سے وقت جتنا نزدیک جا رہا ہے, اس چہرے پہ حشاشیت بشاشیت ہے, پروردگار سے ملاقات کا انتظار ہے. حسین اپنے پورے وجود کے ساتھ لقائے پروردگار کے لیے تیار ہیں, لیکن ادھر حسین عباس سے بچھڑے, عباس قتل ہوئے, بان الانقصار فی فجر الحسین, کہ حسین کے چہرے پر درد, غم, اندوہ کے آثار نمودار ہو گئے. سب صاحبان اولاد ہیں, اور میں اپنے برادر سے اور جوانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی باپ روتا ہے, کبھی باپ نہیں روتا ہے.
ماں رو لیتی ہے جیسا ہی وقت کیوں نہ ہو، لیکن کبھی باپ روتا نہیں ہے. باپ جیسا ہی وقت کیوں نہ پڑ جائے، باپ اس کو دل پر لیتا ہے اور ضبط کر لے جاتا ہے. ماں آنسو بہاتی ہے، لطیف القلب ہے، آنسو بہا کر اپنے غم کا اظہار کر دے گی، لیکن باپ آخری منزل تک نہیں روئے گا. لیکن اگر کبھی باپ رو دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی غربت کے وقت ہے، یہ غربت کی گھڑی ہے. حمید کہتا ہے کہ عباس کے قتل ہونے کے بعد میں نے حسین کو روتے ہوئے دیکھا. میں نے حسین کو روتے ہوئے دیکھا، اور ایک کیفیت نقل ہو رہی ہے کہ حسین اپنی آستین سے اپنے آنسو صاف کرتے جا رہے ہیں. یعنی رو رہے ہیں اور اپنے آنسوؤں کو آستین سے صاف کر رہے ہیں. آپ سمجھے کیا کہنا چاہتا ہے راوی؟ یعنی باپ روتا نہیں ہے، ایک مرد روتا نہیں ہے. اگر روئے تو وہ اس کی غربت ہے، لیکن کبھی کبھی غربت اس منزل پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ بے خیال ہو کر روتا ہے اور بے فکر ہو کر اپنی آستینوں سے آنسوؤں کو صاف. عباس کے شہادت کے بعد، عباس کے مرنے کے بعد حسین کی یہ کیفیت تھی کہ حسین روتے ہیں، اپنی آستینوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں. صبح عاشور زہیر ابن قین نے جناب عباس سے کہا، ہے عباس آؤ تمہیں ایک قصہ بتاتا ہوں کہ تمہارے بابا کی آرزو کیا تھی. جناب عباس نے کہا دیکھو یہ وقت وہ نہیں ہے کہ جس میں بات ہو، لیکن اب تم نے بابا کا نام لے لیا ہے، عین مقتل، کہ اب تم نے بابا کا نام لے لیا ہے تو میں سن رہا ہوں. کہا کہ عباس یہ وقت کی بات ہے کہ علی نے تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا تھا تاکہ تم حسین کا دفاع کر سکو. حضرت کو یہ بات لگ گئی، اتشجعونی یا زہیر، اور ایسے حضرت بپھرے کہ مقتل کہتا ہے کہ گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ پڑی. اور اسی وقت ایک دستہ بے ادب نے کیا گستاخی کی. اب جو حضرت نے تلوار کو نکالا اور جو تلوار چلی ہے، اور تلوار کا چلنا تھا کہ مقتل لکھتا ہے کہ عباس کی تلوار کیا چلی، جیسے سروں پر نہیں نیزار پر تلوار چل رہی ہے. تقریباً 100 کو فنار کیا، واصل جہنم کیا. جناب عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، جنگ کی، اشقیاء کو واصل جہنم کیا، لیکن کس کو؟ جو چڑھائی کر رہے تھے ان کو ڈھکیلتے ہوئے. حضرت تو پانی لانے گئے تھے. اگر وہ جنگ کی اجازت مل جاتی کہ چشم بچشم تن بتن سینہ بسینہ، تو کربلا دیکھتی کہ اب کربلا کا صحنہ کیسے تبدیل ہو رہا ہے. امام حسین کے خیموں کے درمیان ایک خیمہ وہ تھا کہ جس میں مشکیزیں رکھے ہوئے اور پانی کا ختم ہو جانا اور حدت و شدت کی گرمی کا ہونا. مقتل لکھتا ہے کہ بچوں کو جب پانی نہیں ملا تو سارے بچے اس خیمے میں جمع ہوئے کہ جس خیمے میں مشکیزیں رکھے تھے، اور مشکیزوں کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی خنکی سے اپنے بدن کو تسکین دینا چاہ رہے ہیں. عباس نے اس منظر کو دیکھا، پلٹ کر کے واپس آئے کہ اے آقا اتنی اجازت دے دیجئے کہ بچوں کے لیے پانی سبیل کر سکوں. مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت بچوں سے کہہ کر کے آئے ہیں کہ میں پانی کا انتظام کر کے آؤں گا، پانی لے کر کے آؤں گا. اے سکینہ گھبراؤ نہیں، میں پانی لینے جا رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو امید ہے کہ پانی آنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب میرے چچا نے کہہ دیا ہے کہ پانی آنے والا ہے، میں پانی کو لے کے آؤں گا. میرا چچا جا رہا ہے، پانی لے کر کے آئے گا. تاریخ کہتی ہے، مقتل کہتا ہے کہ حسین کا شیر، حسین کا علمدار گھوڑے پر سوار ہوا. مقتل کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ عباس اتنا طویل القامت تھے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو قدم زمین پر خط دیتے تھے. مگر کربلا جائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو سب سے چھوٹی قبر ہے وہ عباس کی.
یعنی ایسا کچھ تو ہوا جس نے حسین سے کہا تھا، جب مولا نے کہا لما تستحلون الدمی، میرے خون کے کیوں حلال کرتے ہو، میرے خون کو کیوں پیاسے ہو رہے ہو، تو دشمن نے پلٹ کے کیا کہا، بغضن لے ابی، تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کریں گے۔ وہی بغض عباس کے جنازے کے ساتھ نکلا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت چلے، مصائب کے صرف چند جملے، حضرت چلے، اب جو جناب عباس چلتے ہیں تو تلوار چلاتے ہیں۔ تلوار کب چلا رہے ہیں؟ جب فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مقتل کہتا ہے کہ عباس نے اسی میں 80 یا 100 کو فنار کیا۔ گھاٹ کے کنارے پہنچنے کے بعد مشکیزے کو آپ سے پر کیا، پانی سے بھرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ چلو پانی اٹھا کے اپنے راہوار اور اس بے زبان کو پلا دیں، لیکن اس نے اپنے منہ کو موڑ لیا۔ اللہ نے حسین کے بچوں کی غربت کہ جہاں جانور بھی سیراب ہونے کو تیار نہیں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ جب حضرت نے مشکیزے کو پر کیا تو واپس چلے، اوپر کی طرف آئے، اور اب سارا ہم و غم یہ ہے کہ یہ پانی، یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے۔ عباس کی مرکز یہ ہے، مرکز توجہ یہ مشکیزہ ہے، لے کر خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جب خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ میدان صاف ہے۔ حضرت جب خیمے کی طرف بڑھے تو جتنے بھی تیر چلے وہ حضرت کے پشت پر آ کر کے پیوست ہوئے۔ عباس تیروں سے چھلنی ہو چکے ہیں۔ جب یہ پرچم عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے تو یہ پرچم تار تار ہے، سوائے ایک جگہ کے کہ وہ دستہ جس کو حضرت نے پکڑا تھا، صرف اس جگہ پر کوئی نشان نہیں ہے، کوئی حملہ نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے، کوئی فرسودگی نہیں ہے۔ حضرت آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھوں سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن اسی اشنا میں ایک شقی نے، نوفل نے بڑھ کر کے حضرت کے دائیں شانے کو کاٹا۔ علم لچکا، اب جو علم لچکا حسین نے دل کو پکڑ لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شانہ کٹا، لیکن عباس ہے جو فرات کی طرف سے خیام حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اسی اشنا میں ایک تیر آیا اور آ کر مشکیزے میں پیوست ہوا۔ اب جو پانی بہا، عباس کی جان نکلی۔ وہ عباس کہ جو ابھی تک مقتل سے، دریا سے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، اپنے گھوڑے کو روکا اور پیچھے فرات کی طرف موڑا۔ اب تک جو تیر عباس کی پشت پر پیوست ہو رہے تھے، ساری تیروں کی چادر سینہ عباس پر پیوست ہوئی۔ ہاتھ کٹ چکے ہیں، مشکیزہ چھت چکا ہے، سنسناتا ہوا تیر چشم مبارک پر لگا۔ ارے جھک کر چاہتے ہیں کہ گھٹنے کی مدد سے تیر کے پیوستہ کو نکالے کہ ایک شقی نے ایسا گرز آنی مارا۔ ارے یا علی آئیے، آپ کی دعا خون و خاک میں غلطا۔ کربلا کی زمین پر عباس گرے، ادھر سے حسین چلے، حسین سے صرف 2 جملے کہے۔ مقتل نے نقل کیا کہ عباس نے کہا ایسا علمدار، ایسی علمداری، اے آقا میرے جنازے کو خیمے میں مت لے جائیے، میں علمدار ہوں، اگر میرا جنازہ گیا تو اہل حرم کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ اے آقا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا کہ پانی لے کر کے آؤں گا، سکینہ سے شرمندہ۔ جب حسین علم لے کر خیمے میں پہنچے، بچی نکل کر آئی، اے میرے بابا، میرے چچا کی خیر، میرے چچا نے کہا تھا پانی لے کر آئیں گے۔ زینب و کلثوم کا نوحہ، یا آقا، سکینہ کا گریا، یا اماں، وا محمدہ، وا مصطفیٰ۔